میں لاؤنج کے صوفے پہ ہی بیٹھ گیا تھا۔ میری والدہ میرے پاس ہی بیٹھی تھی۔ کہنے لگی میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی جو تم کہہ رہے ہو، وہ لڑکی مجھے کبھی بھی ایسی نہیں لگی۔ میں نے کہا مجھے اسمارا کے بارے میں کوئی بات نہ سننی ہے نہ کرنی ہے، وہ میری زندگی سے جا چکی ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ کے لیٹ گیا۔ ابھی بھی شراب کے نشے میں تھا، اس لیے بے خبر سو گیا۔ صبح میں کافی دیر سے اٹھا، سر ابھی بھی بھاری ہو رہا تھا۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میری زندگی کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ سب کچھ برا لگ رہا تھا۔ کاش میری شادی اسمارا سے نہ ہوئی ہوتی، کسی عام شکل و صورت کی لڑکی سے ہو جاتی، پر کردار کی تو صاف ہوتی۔ ٹھیک ہے، مجھے خوبصورتی پسند تھی، سب کو ہوتی ہے، لیکن نہیں بھی ملتی تو گزارا ہو جاتا۔ لیکن اگر بیوی شریف نہ ملے تو گزارا مشکل ہے، خاص طور پہ مجھ جیسے مرد کے لیے جس نے خود کبھی غلط کام نہ کیا ہو۔ بہرحال جب میں کمرے سے باہر آیا تو میرے والد مجھ سے کہنے لگے، کیا تمہیں پکا یقین ہے کہ وہ لڑکی بد کردار ہے؟ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے تمہاری بات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ شایان مجھے لگ رہا ہے تم نے کوئی جذباتی فیصلہ کیا ہے۔ میں نے اپنے والد کو تعجب سے دیکھا۔ میں نے کہا ابو، آپ مجھے بے وقوف سمجھتے ہیں، میں کیوں کسی لڑکی کی زندگی برباد کروں گا؟ ڈاکٹر کی رپورٹ کے حساب سے یہ لڑکی 3 مہینے سے پریگننٹ ہے۔ میری شادی کو تو ابھی بمشکل 2.5 مہینے گزرے ہوں گے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے مجھ جیسا شخص کسی کے ساتھ زیادتی کر سکتا ہے؟ میں خود کس اذیت سے گزر رہا ہوں، کیا آپ کو اس کا اندازہ ہے؟ میرے والد کہنے لگے جب میں اسمارا کو اس کے گھر چھوڑنے گیا تھا تو دروازہ اس کے والد نے کھولا تھا۔ وہ روتی ہوئی اپنی ماں کے گلے لگ کے رو رو کے کہہ رہی تھی کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ اس کے والد کو میں نے ساری بات بتائی تھی۔ وہ کہنے لگے میری بیٹی پہ اتنا بڑا الزام نہ لگائیں۔ اگر خدا نے آپ کو بیٹی نہیں دی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو چاہے کہتے پھریں۔ میری منت سماجت بھی کی کہ خدا کے لیے اپنے بیٹے سے کہیں کہ اپنے فیصلے پہ غور کرے، میری بچی بالکل پاک دامن ہے۔ بیٹا میں تم سے پھر یہی کہوں گا کہ اچھے طریقے سے سوچ لو۔ میں نے کہا مجھے اسمارا کا نام ہی نہیں سننا۔ میرے بڑے بھائی، میری بھابیاں سب مجھ سے کہنے لگے کہ تم شاید کچھ جلد بازی سے کام لے رہے ہو، لیکن میں نے کسی کی بھی کوئی بات نہیں سنی۔ پتہ نہیں وہ ان سب کو اتنی اچھی کیوں لگتی تھی، شاید سب کے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ میرے اپنے ہی گھر والے اس کی حمایت کر رہے تھے۔ بہرحال جب میں نے کسی کی کوئی بات نہیں سنی تو سب لوگ اپنی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت زیادہ مصروف کر لیا۔ اب میں والد کے ساتھ ان کی فیکٹری میں پورا دن کاموں میں الجھا رہتا، رات کو واپس آتا، کھانا کھاتا اور سو جاتا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا۔ ایک بار عشاء کی نماز کے بعد مولانا صاحب سورہ نور کی اسی آیت کو پڑھ رہے تھے۔ اس کا ترجمہ تفسیر بتا رہے تھے کہ پاک دامن مردوں کے لیے پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں اور ناپاک مردوں کے لیے ناپاک عورتیں۔ اس آیت نے تو ویسے بھی میرے اندر آگ لگا رکھی تھی۔ مجھے آج تک اپنے سوال کا جواب نہیں ملا تھا۔ میں نے کہا مولانا صاحب میں اس آیت کے بارے میں کچھ تفصیل جاننا چاہتا ہوں۔ کہنے لگے کیا مطلب؟ میں نے کہا آیت میں تو لکھا ہے کہ پاک دامن مرد کے لیے پاک دامن عورت، لیکن ہم اگر اپنے معاشرے کی طرف دیکھیں تو بہت سے ایسے مرد ہیں جو زنا کاری کرتے ہیں، برائی کرتے ہیں، اور ان کی بیویاں بہت نیک ہوتی ہیں۔ اسی طرح بہت سے مرد اپنے ہر جذبے کو اپنی بیوی کے لیے سنبھال کے رکھتے ہیں، لیکن ان کی بیویاں پاک نہیں ہوتی۔ تو پھر یہ آیت؟ وہ کہنے لگے یہ دنیا ایک آزمائش گاہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی آزمائش لینے کے لیے، اپنے بندے کو پرکھنے کے لیے اس کے اوپر ایسی کوئی نہ کوئی آزمائش ڈال دیتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ اس آزمائش سے میرا بندہ کہیں مجھے بھول تو نہیں جاتا، میرے بارے میں بدگمان تو نہیں ہو جاتا۔ میں نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کی بات کو۔ کہنے لگے آسیہ ایک پاک دامن عورت تھی، لیکن کس کے نکاح میں تھی؟ ایک فرعون کے۔ اسی طرح حضرت لوط علیہ السلام کی اور حضرت نوح علیہ السلام کی بیویاں نیک نہیں تھیں، حالانکہ وہ تو اللہ کے پیغمبر تھے۔ ان سے زیادہ نیک اور کون ہو سکتا ہے؟ لیکن ان کی بیویاں نیک نہیں تھیں، اور یہ ایک آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا تھا کہ میرا بندہ کیا ایسی عورت کا ساتھ دیتا ہے جو بے دین ہو، کیونکہ بیوی کا رشتہ بہت قریبی رشتہ ہوتا ہے۔
میاں بیوی کا رشتہ ہر رشتے کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے، بہت قریبی، اور یہ دنیا کا پہلا رشتہ ہے۔ پہلے میاں بیوی کا رشتہ وجود میں آیا تھا، اس کے بعد ہر رشتہ تخلیق ہوتا چلا گیا تھا۔ یہ سن کر میرے ہوش اڑ کے رہ گئے۔ اس کا مطلب یہ میری آزمائش تھی، اور میں پھر شراب کی طرف اور گناہ کی طرف راغب ہو گیا تھا۔ یہ میں نے کیا کیا؟ بہرحال میں نے سچی توبہ کی، رو رو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی، کیونکہ جب مجھے یہ پتہ چلا کہ میری بیوی پاک دامن نہیں ہے، بری ہے، تو میں نے بھی برائی کا راستہ اختیار کیا۔ بے شک ایک دفعہ شراب پی تھی، لیکن پی تو تھی نا۔ بے شک ایک بار کسی غیر محرم کو چھوا تھا، لیکن چھوا تو تھا نا۔ بہرحال رات دیر تک میں کلام پاک پڑھتا رہتا تھا، لیکن پھر بھی رات کو جب آنکھیں بند کرتا تھا تو اسمارہ کا روتا ہوا چہرہ نظر آتا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی بے چینی شروع ہو جاتی تھی، حالانکہ میں اپنے آپ کو جھٹکنے کی کوشش کرتا تھا، کہتا تھا کہ وہ بری ہے، لیکن دل کا کیا کرتا؟ دل تو پہلی بار کسی کے نام پہ دھڑکا تھا، اسی کے نام پہ تڑپتا تھا۔ کبھی کبھی وہ رات کو بڑی شدت سے یاد آتی تھی، کبھی کبھی سوچتا تھا کاش وہ ایسی نہ ہوتی، وہ ایک نیک عورت ہوتی، اس لیے میری زندگی میں رہتی۔ 1 سال بیت گیا، میری والدہ مجھ سے کہنے لگیں تم دوسری شادی کر لو، کب تک ایسے ہی زندگی گزارو گے؟ میں نے کہا میرا عورت ذات پہ سے اعتبار اٹھ گیا ہے، میں شاید دوسری عورت کو لے بھی آتا، لیکن پھر اسے شک کی نظر سے ہی دیکھتا رہوں گا۔ پہلی عورت سے بہت گہری چوٹ کھائی ہے، اب کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرنا چاہتا۔ میں ٹھیک ہوں، میری فکر نہ کیا کریں۔ میری والدہ کہنے لگی تم یوں ہی زندگی گزارو گے؟ یوں نہیں کٹتی زندگی شایان۔ جس طرح ایک عورت کو سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، مرد کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ایک مرد کو بھی عورت کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ تم اپنے ساتھ جو بھی کر رہے ہو اچھا نہیں کر رہے۔ میں نے کہا میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتا، میں خود کے ساتھ زیادتی کر لوں وہ زیادہ بہتر ہے۔ میں نے اپنے آپ کو بہت مصروف کرنے کی کوشش کی۔ 4-5 سال گزر چکے تھے، میں نے پلٹ کے اسمارہ کی طرف دیکھا تک نہیں، نہ دوبارہ اس کے گھر والوں نے کوئی رابطہ کیا، کر بھی لیتے تو کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ میں ان سے بات ہی نہ کرتا۔ 6 سال بعد میرا ایک دوست فرانس سے واپس آیا، وہ میرے کالج کے زمانے سے میرے ساتھ تھا۔ آتے ہی فون کیا، کہنے لگا کہاں ہو تم، ہم سب دوست یہاں اکٹھے ہیں۔ میں نے کہا مجھے پتہ ہی نہیں کہ تم کب واپس آئے۔ کہنے لگا ہاں کوئی رابطہ رکھو تو پتہ چلے نا، میں نے سنا ہے دوستوں کی محفل میں بھی تم نے بیٹھنا چھوڑ دیا ہے، کئی سال سے تم کسی سے ملتے جلتے بھی نہیں ہو، کیا بات ہے؟ میں نے کہا نہیں بس زندگی میں مصروف ہو گیا تھا۔ حماد کہنے لگا چلو آؤ ہم سب دوست اکٹھے ہیں، لڑکپن کی باتیں کر رہے ہیں، تمہاری بہت کمی محسوس ہو رہی ہے۔ میں نے کہا ہاں میں شام کو تم لوگوں کو جوائن کر لوں گا۔ شام کو میں جلد ہی اپنے آفس سے نکل آیا، پھر میں حماد کے گھر چلا گیا۔ ڈرائنگ روم میں سب اس کے ملنے ملانے والے بیٹھے ہوئے تھے، کئی ایسے دوست بھی تھے جو کالج کے زمانے سے ساتھ تھے، اور میں ہر ایک سے ملتا جلتا رہتا تھا۔ میری عادت ایسی نہیں تھی کہ کنارہ کشی کرتا، لیکن زندگی میں جو تلخیاں دیکھ چکا تھا ہر چیز سے دل اچاٹ ہو گیا تھا۔ سب اپنی زندگی کے قصے سنا رہے تھے کہ ایسا ہوتا تھا، اور اب وہ بیوی بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی۔ اب ہماری باتیں بدل گئی ہیں، پہلے لڑکیوں کی باتیں کرتے تھے، اب آٹے دال کا بھاؤ اچھے طریقے سے زندگی نے بتا دیا ہے۔ حماد کہنے لگا چلو ہم نے تو پھر بھی کوئی نہ کوئی شرارتیں کی ہیں، لڑکیوں سے افیئر چلائے ہیں، لیکن شایان نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ میرا دوسرا دوست کہنے لگا ہاں یہ ہم سب میں بہت شریف ہے۔ حماد کہنے لگا اصل میں ہم لوگ بہت بے وقوف تھے، یہ نہیں پتہ تھا کہ حیا کیا ہوتی ہے، لڑکیوں کا کیا ہے یار، یہ تو بس آنے جانے والی ہوتی ہیں۔ بیوی واحد دنیا کی ایسی نعمت ہے جو کسی مرد کو گرنے نہیں دیتی، مشکل میں تکلیف میں بس ایک وہ ہوتی ہے جو ساتھ ہوتی ہے۔ بہن بھائی ماں باپ سب دور ہو جاتے ہیں، بدل جاتے ہیں، لیکن وہ ہمارے ساتھ رہتی ہے، یہاں تک کہ اولاد بھی بدل جاتی ہے۔ میں نے کہا ہاں لیکن یہ تب جب اگر بیوی اچھی ہو، باوفا ہو، پھر بیوی سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت ہے ہی نہیں۔ لیکن مرد بھی تو ایک بیوی کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کر دیتا ہے۔
بیوی بازاری عورت سے کئی گناہ مہنگی پڑتی ہے۔ حماد کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ میں نے کہا جیب میں 2000 کا نوٹ بھی رکھ کر باہر نکلو تو کوئی نہ کوئی عورت 2000 میں تمہارے ساتھ رات گزارنے کو تیار ہو جائے گی۔ رات کی جو ضرورت بیوی پوری کرتی ہے وہ 2000 میں بھی پوری کر لو گے، لیکن بیوی سب کچھ مانگتی ہے۔ اسے تحفظ کے لیے گھر چاہیے، اسے ضرورت کے لیے ہر چیز چاہیے، اور مرد اس کے لیے اپنا خون پسینہ بہاتا رہتا ہے۔ جانتے ہو مرد ایک بیوی کے لیے اتنی محنت کیوں کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ با وفا رہے۔ ایک وفا کی خاطر مرد اپنا سکون، چین، آرام سب کچھ برباد کر دیتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ وہ بیوی صرف اس کی ہے۔ عورت کی وفا کی قیمت مرد کو ادا کرنی پڑتی ہے، اور وہ کرتا ہے۔ عمر سے پہلے اپنے بالوں کو سفید کر لیتا ہے۔ پتہ نہیں کیوں میں اپنی آنکھوں میں آنے والی نمی کو چھپا نہیں پایا۔ میرا ایک اور دوست کہنے لگا تو یار عورت تو گندی ہی وفا کی مٹی سے گئی ہے، وہ بھی تو ساری زندگی اپنا آرام، سکون اپنے شوہر اور بچوں کے لیے برباد کرتی ہے۔ بچہ پیدا کرنا سب سے زیادہ تکلیف دہ اور مشکل عمل ہے۔ ہمارے پیٹ کے ساتھ کوئی آدھا کلو وزن باندھ کے کہے کہ چلو تو ہم تنگ آ جائیں گے، اور وہ 9 ماہ تک ہمارا بچہ اپنے وجود میں سنبھال کے رکھتی ہے۔ پھر ہمارے بچے کی خاطر کتنی قربانیاں بھی تو دیتی ہے، اس کا تو جسم بھی بے ڈھنگا ہو جاتا ہے، ویسی نہیں رہتی۔ ہماری اولاد پیدا کرنے کے لیے اس کے وجود میں کتنی تبدیلیاں بھی تو آ جاتی ہیں، قربانی صرف مرد کی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن دونوں کا اپنی اپنی جگہ با وفا ہونا ضروری ہے، تبھی گھر جنت بنتا ہے۔ اگر ایک بھی اپنی پٹڑی سے اتر جائے تو پھر شادی شدہ زندگی کی گاڑی چلنی مشکل ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ ابھی باتیں کر ہی رہے تھے جب ایک اور نوجوان ڈرائنگ روم کے اندر داخل ہوا۔ حماد اٹھ کے اس سے ملا، کہنے لگا شامی کے بچے تم اب آ رہے ہو؟ وہ کہنے لگا یار کیا کرتا، تم جانتے ہو ایک ہی بیٹی ہے میری، اور جب تک میں گھر جا کے پورا 1 گھنٹہ اس کے ساتھ نہ گزار لوں، اسے آئس کریم نہ کھلا دوں، مجھے چین نہیں آتا۔ بڑی مشکل سے اسے بہلا کے نکلا ہوں۔ حماد کہنے لگا ہاں اولاد تو صرف تمہاری ہے نا، ارے ہمارے بھی سب کے بچے ہیں۔ بہرحال کھانا سب نے ایک ساتھ کھایا۔ کافی خوش مزاج قسم کے دوست تھے حماد کے، وہ بھی جن کو میں نہیں جانتا تھا۔ سب سے اچھی خاصی گپ شپ ہو چکی تھی۔ حماد کہنے لگا میں بس 2 مہینے کے لیے آیا ہوں، اس لیے ہر ویکینڈ پہ ہم سب ملیں گے۔ بہرحال ہم سب میں یہ طے پا چکا تھا کہ ہم ہر ویکینڈ پہ اکٹھے ہوں گے۔ دوسری ہی ملاقات پر شامی نامی وہ نوجوان میرے پاس ہی بیٹھا تھا۔ ایسے ہی باتیں کرنے لگا، پوچھنے لگا کہ آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میں نے کہا میرا کوئی بچہ نہیں ہے۔ اتفاق تھا کہ اس کا اور میرا کاروبار بھی ایک ہی تھا، وہ بھی ایک کمپنی میں ہی ملازمت کر رہا تھا۔ باتوں باتوں میں جب اسے پتہ چلا کہ میری اپنی کمپنی ہے تو کہنے لگا یار اگر کسی بندے کی ضرورت ہو تمہیں تو بتانا، میں اپنی کمپنی سے بہت تنگ ہوں، میں تمہاری کمپنی میں جاب کر لوں گا۔ میں نے کہا کیوں نہیں، جگہ تو بنانے سے بن جاتی ہے، تم آ جانا، میں کہیں نہ کہیں تمہیں سیٹ کروا دوں گا۔ یہ سن کے وہ بہت خوش ہوا۔ اگلے روز وہ میری کمپنی میں آ گیا۔ میں نے اسے بنا اس کے ڈاکیومنٹس دیکھے اپنے قریب رکھ لیا تھا، کیونکہ حماد نے بھی کہا تھا، اور حماد کا تعلق ایسا تھا کہ میں انکار کر ہی نہیں سکتا تھا۔ شامی سے میری اچھی خاصی دوستی ہو گئی۔ کافی محنتی قسم کا نوجوان تھا، اس کے کافی مفید مشوروں سے ہمارے کام میں بھی فائدہ ہوا۔ میرے والد اور میرے بھائی بھی اس سے خوش تھے۔ وہ ہر ایک سے ہنسی مذاق کرتا تھا، ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا۔ میں نے اس نوجوان کو کبھی بھی چپ اور خاموش نہیں دیکھا تھا، زندگی سے بھرپور تھا۔ یہ شخص ایسا تھا کہ سامنے والوں کو اپنی باتوں سے ہنسنے پہ مسکرانے پہ مجبور کر دیتا تھا۔ ایک بار کہنے لگا شایان تم آج میرے گھر پہ آؤ، میری بیٹی کی سالگرہ ہے، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر تم آؤ گے تو۔ میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آ جاؤں گا۔ بہرحال میں اس کے گھر تحفہ لے کے گیا۔ اس کی بیٹی بہت پیاری تھی، بالکل اسی کی طرح، ویسے ہی باتیں کرتی تھی۔ انکل انکل کہہ کے اس نے اپنی دوستوں کے نہ جانے کتنے قصے مجھے سنائے۔ ایسی پیاری تھی جی چاہتا تھا کہ اسے پیار کروں۔ کچھ بچے شاید ایسے ہوتے ہیں، خود ہی سے پیار لیتے ہیں۔ اس کے گھر میں کوئی خاص پردے کا اہتمام بھی نہیں تھا۔ اس کی بیوی بھی سامنے ہی تھی، کچھ اس کی سہیلیاں بھی آئی ہوئی تھیں۔ بہرحال سالگرہ کا فنکشن ختم ہو گیا تو میں نے بھی اجازت مانگی۔
وہ کہنے لگا نہیں نہیں تم بیٹھو باتیں کرتے ہیں. پھر اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ چائے بنا کے لے آؤ. پھر کہنے لگا یار تم اکیلے ہی آ گئے, اپنی بیوی کو بھی ساتھ لے کے آتے نا. میں نے کہا وہ کہیں آتی جاتی نہیں ہے. پتہ نہیں کیوں جھوٹ بولا میں اسے کیا بتاتا. تبھی میں نے دیکھا کہ شامی کی بیٹی تانیہ کے ساتھ ایک اور بچی بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی. بڑی معصوم سی پیاری سی بچی, سر پہ اسکارف پہن رکھا تھا. میرے پاس آئی تو کہنے لگی انکل آپ میرے لیے کوئی گفٹ نہیں لائے. میں نے حیرت سے اسے دیکھا, وہ مجھے ہی دیکھے جا رہی تھی. میں نے کہا بیٹا سالگرہ تو تانیہ کی تھی نا. تو معصومیت سے کہنے لگی سالگرہ تو میری بھی آج ہی آتی ہے. میں نے کہا بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ کہنے لگی فاطمہ شایان. میں نے اپنے بٹوے سے 500 نکال کے اسے دے دیا. میں نے کہا آپ اس کا کوئی اچھا سا گفٹ لے لینا. کہنے لگی جزاک اللہ خیرن. میں کچھ حیران ہوا. بمشکل 5 سال کی لڑکی تھی لیکن عام بچوں کی طرح تھینک یو شکریہ نہیں کہتی تھی. کچھ دیر بعد مجھے اس بچی کے رونے کی آواز آئی. کس نے کہا تھا تم سے کہ پیسے مانگو؟ فقیر ہو تم جو پیسے مانگے تم نے؟ فوراً جاؤ اور جا کے واپس کر کے آؤ اس کو. یہ سن کے میں یک لخت صوفے سے کھڑا ہو گیا. ڈرائنگ روم میں صرف میں تھا, شامی نہیں تھا. وہ بچی رو رہی تھی. امی میری بھی تو آج سالگرہ تھی, سب نے مجھے گفٹ دیا بس اس انکل نے نہیں دیا. تانیہ نے کہا تھا انکل بہت اچھے ہیں, ان سے گفٹ مانگو گی تو دے دیں گے. میں نے صرف گفٹ مانگا تھا. کیوں مانگا تم نے؟ چلو جاؤ جا کے واپس پیسے کر کے آؤ. آئندہ اگر تم نے کسی سے منہ سے کچھ مانگا تو میں ایک زوردار تھپڑ تمہارے منہ پہ لگا دوں گی. اس لیے میں تمہیں یہاں نہیں لائی تھی کہ تم سب سے گفٹ مانگتی پھرو. پھر فاطمہ کی آواز آئی, امی آپ میری سالگرہ ہی نہیں کرتی. ماموں کے بچوں کی بھی تو سالگرہ ہوتی ہے, سب کو گفٹ ملتے ہیں. ماموں نے فیضان کو اتنی بڑی اور اچھی سی ٹرین لے کے دی تھی. مجھے کوئی کچھ بھی نہیں دیتا, نہ کوئی میری سالگرہ کرتا ہے. دوسری آواز جس کی تھی میں وہ آواز کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتا تھا. ہاں تو وہ اس کا باپ ہے نا, اس لیے اس کو تحفے دیتا ہے. تو کیا میرے ابو نہیں ہیں؟ اس میں میرا کیا قصور ہے امی؟ فاطمہ کی آواز نے جیسے میرے اندر کچھ جھنجھوڑ کے رکھ دیا. میں اپنے قدم نہیں روک پایا, اس آواز کی طرف جانے لگا. مجھے یہ تک پرواہ نہیں تھی کہ میں کس کے گھر میں ہوں. میں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول کے دیکھا تو لاؤنج میں وہی کھڑی تھی. فاطمہ نامی بچی کو ڈانٹ رہی تھی. ساتھ میں تانیہ بھی تھی, شامی کی بیوی بھی تھی. احتشام بھی کھڑا تھا. آپی جی کیا ہو گیا آپ کو, کیوں ڈانٹ رہی ہیں اسے؟ اس کی بیوی بھی کہنے لگی اسمارا کیا ہو گیا ہے, اسے کیا پتہ. اور پھر تمہارے بھائیوں اور بھابھیوں کا رویہ بھی تو اس کے ساتھ اچھا نہیں ہے. کہنے لگی تو میں کیا کروں؟ اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ یہ ہر ایک سے منہ اٹھا کے پیسے مانگتی پھرے. اسے مانگنے کی عادت نہیں ڈالنی چاہیے. جاؤ جا کے واپس کر کے آؤ. میں نے بس ذرا سا دروازہ کھول کے دیکھا تھا, پھر میں واپس آ کے بیٹھ گیا. کچھ دیر بعد وہ بچی روتی ہوئی میرے پاس آئی, ساتھ میں احتشام بھی تھا. وہ بچی مجھے پیسے واپس کرنے لگی. کہنے لگی سوری انکل مجھے یہ نہیں چاہیے. احتشام کہنے لگا یار بچی تھی, ایسے ہی اس نے کہہ دیا تھا, تم پیسے رکھ لو. میں نے کہا کوئی بات نہیں, میں نے اپنی خوشی سے دی ہیں. کہنے لگا نہیں یار وہ اس کی والدہ یہ سب کچھ پسند نہیں کرتی, اسے برا لگتا ہے. 500 کا نوٹ اس نے فاطمہ سے لے لیا اور میرے ہاتھ پہ رکھ دیا. وہ روتی ہوئی سسکیاں بھرتی ہوئی وہاں سے واپس چلی گئی. میں نہیں جانتا کہ وہ بچی میرے اندر کیا ہلچل مچا کے گئی. اس کی سسکیوں نے میرے اندر ادھم مچائی تھی. کچھ ہی دیر میں شامی ٹرے میں 2 کپ چائے رکھ کے لے آیا, سامنے ٹیبل پہ رکھ دی, لیکن چپ چپ سا تھا. میرے لیے چائے پینی مشکل ہو چکی تھی. میں نے کہا یہ بچی تمہاری کیا لگتی ہے؟ کہنے لگا میری تو کچھ نہیں لگتی, میری بیوی کی دوست کی بیٹی ہے. کالج کے زمانے کی سہیلیاں ہیں, دونوں آپس میں ملتی جلتی رہتی ہیں. یہ سمجھ لو کہ میرے لیے وہ بہن جیسی ہے. حالانکہ مجھ سے چھوٹی ہے لیکن پھر بھی میں اسے آپی ہی کہتا ہوں. رشتوں کا احترام بھی ضروری ہوتا ہے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہنے لگا بہت برا ہوا ہے بیچاری کے ساتھ. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا ذرا سی بات پہ بنا کسی وجہ کے شوہر نے طلاق دے دی. میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑیں. میں نے کہا ایسے بھی کوئی کرتا ہے کیا؟ کہنے لگا بلا وجہ ہے یار,
کیونکہ جو کچھ انبر نے مجھے بتایا مجھے تو وہ بلا وجہ ہی لگا۔ میں نے کہا اچھا کیا وجہ بتائی؟ کہنے لگا اس کی شادی کو مہینہ گزرا تھا کہ اللہ نے رحمت کر دی اور ڈاکٹر کی ایک بے فضول سی رپورٹ میں لکھی ہوئی بات پر بنا تصدیق کے اس کے شوہر نے طلاق دے دی۔ میں نے کہا کون سی بے فضول کی بات؟ کہنے لگا دیکھو جب میری شادی انبر سے ہوئی تو 1 مہینے بعد وہ بھی امید سے ہو گئی تھی، تو یہ سمجھ لو کہ عورتوں کے جو مخصوص ایام ہوتے ہیں وہ اسے آئے ہی نہیں تھے۔ ایسا ہو جاتا ہے، اکثر خواتین شادی کی پہلی رات کنسیو کر جاتی ہیں اور لیڈی ڈاکٹر ان کی پچھلی ماہواری کی تاریخ لکھتی ہے جو شادی سے پہلے کی ہوتی ہے اور اس حساب سے ہفتے گنتی ہے۔ یہ ایک میڈیکل طریقہ ہوتا ہے، اس حساب سے ہفتے زیادہ گنے جاتے ہیں۔ انبر کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا تھا۔ پہلی بار جب میں انبر کو چیک اپ کروانے کے لیے ساتھ لے کے گیا تو میں بھی یہ سن کے کچھ حیران ہوا تھا۔ میں نے کہا شادی کو تو 1 مہینہ ہوا ہے تو آپ 1.5 مہینے کی پریگننسی کیسے بتا سکتی ہیں؟ تو مجھے لیڈی ڈاکٹر نے بتایا کہ یہ ہمارا طریقہ کار ہوتا ہے۔ اب اللہ نے کب رحمت کی یہ تو اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہم لوگ پچھلی ماہواری کی تاریخ دیکھتے ہیں۔ ایسا ہی کیس اسمارا کے ساتھ بھی ہوا، لیکن اس کے شوہر نے تو بات کا بتنگڑ بنا دیا، اس پہ گھٹیا الزام لگا کے اسے چھوڑ دیا۔ یہ سن کے میں بری طرح سے بدحواس ہوا۔ کہنے لگا جب تک اسمارا کے والدین زندہ تھے تو اس کی زندگی کچھ آسان تھی، لیکن اب دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، اور تم جانتے ہو کوئی لڑکی یوں اگر طلاق لے کے گھر آ جائے تو بھائی بھابھیوں کے رویے ان کے ساتھ کیسے ہو جاتے ہیں۔ بہرحال بہت دکھ ہوتا ہے مجھے، پتہ نہیں مرد بنا تصدیق کے بنا کسی ثبوت کے کیسے اتنے بڑے بڑے فیصلے کر جاتے ہیں۔ خود تو اس نے دوسری شادی کر لی ہوگی لیکن ان کی زندگی برباد کر کے رکھ دی۔ حالانکہ جب سے میری شادی ہوئی ہے انبر کے منہ سے میں سن چکا ہوں کہ بہت نیک لڑکی ہے یار، میں نے تو اس میں کبھی کوئی ایسی بات نہیں دیکھی۔ کئی بار انبر کے بہت اصرار پہ ہمارے گھر آتی ہے، کبھی نظریں اٹھا کے اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ پتہ نہیں اس کے شوہر نے اتنا بڑا ظلم کیوں کر دیا اس کے ساتھ۔ انبر تو کہتی ہے کہ دوسری شادی کر لو، لیکن وہ مانتی ہی نہیں ہے۔ کہتی ہے فاطمہ کے باپ نے تو اس کے ساتھ ظلم کر دیا لیکن میں نہیں کر سکتی۔ وہ تو اپنی اولاد سے مکر سکتا ہے لیکن میں نہیں کر سکتی۔ میں اپنی بیٹی کو اتنی بڑی اذیت نہیں دے سکتی۔ جب اس کے سگے باپ نے سوتیلوں والا سلوک کر دیا تو کیسے امید رکھوں کہ سوتیلا باپ سگا بن جائے گا؟ اور پھر یہ ہے کہ اس کے شوہر نے ایک ہی بار طلاق دی ہے۔ اگر پیچھے سے 2 طلاقیں دے چکا تو مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے دوبارہ نہ بات کی ہے نہ اس نے کبھی رابطہ کیا ہے۔ میرے ماتھے پہ پسینے بہہ رہے تھے۔ میں نے کہا میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ میں واپس گھر آ گیا لیکن میں بے حد بے چین تھا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ سچ کیا ہے، جو میں سمجھ رہا تھا وہ سچ تھا یا جو کچھ احتشام سے سن کے آ رہا تھا وہ سچ تھا۔ کیسے بھی ہوتا ہے، میں نے تو کبھی نہیں سنا تھا۔ اسمارا کی وہ فائل ابھی تک میرے لاکر میں پڑی تھی۔ پوری رات میری آنکھوں میں کٹی، کبھی اسمارا کی سسکیاں سنائی دیتیں، کبھی فاطمہ کا معصوم اسکارف میں لپٹا ہوا چہرہ نظر آتا، کبھی دوپٹے میں اسمارا کا وجود دکھائی دیتا۔ پوری رات میں سکون سے سو نہیں پایا۔ صبح اس کی فائل پکڑی اور ایک لیڈی ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ اسے فائل دکھائی، کہنے لگی کہ یہ تو بہت زیادہ پرانی ہے۔ میں نے کہا مجھے کچھ جاننا ہے، یہاں پہ یہ جو ہفتوں کی گنتی لکھی گئی ہے اس حساب سے میری بیوی 9 ہفتوں کی پریگننٹ ہے، لیکن میری شادی کو بمشکل 7 ہفتے ہوئے تھے، تو کیا یہ بچہ میرا ہی تھا؟ لیڈی ڈاکٹر نے بڑی حیرت سے مجھے دیکھا، کہنے لگی کیا مطلب ہے آپ کا؟ ظاہر سی بات ہے آپ کا ہی تھا۔ جو بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھے بتائی وہ وہی تھی جو احتشام نے مجھے بتائی تھی۔ اس کا مطلب فاطمہ میری ہی بیٹی تھی۔ میری بے چینی عروج پہ تھی، لیکن ایک سوال ابھی بھی میرے دماغ میں گردش کر رہا تھا کہ یہ التمش کون تھا؟ میں واپس گھر آ گیا۔ امی پوچھنے لگی کہ کہاں سے آ رہے ہو؟ تمہارے ابو کہہ رہے تھے تم آفس بھی نہیں گئے۔ میں نے کہا امی سر میں درد ہے۔ یہ کہہ کے میں اپنے کمرے میں آ کے دروازہ بند کر کے بیڈ سے ٹیک لگا کے بیٹھ گیا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ اس رات اسمارا کتنی منت سماجت کر رہی تھی کہ ایک بار میں اس کی بات سن لوں، لیکن میں نے اسے موقع ہی نہیں دیا، کچھ سنا ہی نہیں۔
میں دونوں ہاتھوں سے اپنے بالوں کو نوچ رہا تھا، رو رہا تھا، لیکن وقت ابھی بھی میرے ہاتھ میں تھا۔ ابھی صرف ایک طلاق ہوئی تھی، میں نے اسے 3 بار طلاق نہیں دی تھی۔ میں اس سے نکاح کر کے اس کے ساتھ رہ سکتا تھا، میں اپنی بچی کو اپنے پاس رکھ سکتا تھا۔ مجھے افسوس خود پہ ہوا کہ میں نے واقعی کوئی تصدیق نہیں کی۔ لیڈی ڈاکٹر سے جو بات میں نے آج پوچھی وہ اس وقت کیوں نہیں پوچھ لی؟ مجھے اسی وقت پوچھنا چاہیے تھا۔ اس وقت شاید میرے حواسوں پہ وہ التمش سوار تھا۔ اگر واقعی اسمارا کی زندگی میں کوئی التمش ہوتا تو آج وہ اس کے ساتھ ہوتی یا کسی اور مرد سے شادی کر لیتی، میری بیٹی کی پرواہ نہ کرتی۔ یہ بھی تو سوچ سکتی تھی کہ جب باپ نے نہیں اپنایا تو وہ کیوں اپنائے؟ چاہتی تو ختم کروا دیتی۔ میرا بس نہیں چل رہا تھا کہ وقت کو کیسے پیچھے کی طرف موڑ لوں۔ فاطمہ کا چہرہ، اس کے آنسو، اس کی سسکیاں میرا سکون چین برباد کر رہی تھیں۔ میری بیٹی اپنے ماموؤں کے رحم و کرم پہ پل رہی تھی، اور جیسے پل رہی تھی میں اچھی طرح سے اندازہ لگا چکا تھا۔ میں نے کافی سالوں بعد اسمارا کا نمبر ملایا۔ کافی دیر تک بیل ہوتی رہی، لیکن کسی نے بھی فون نہیں اٹھایا۔ میں نے پھر سے اسے کال کی، پھر بیل ہوتی رہی لیکن فون نہیں اٹھایا گیا۔ ظاہری سی بات ہے، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ میرا فون کیوں اٹھائے گی؟ میں شام کو اسمارا کے گھر چلا گیا، دروازے پہ دستک دی۔ دروازہ اس کے بھائی نے کھولا جو اسمارا سے چھوٹا تھا۔ مجھے دیکھ کے اس کے ماتھے پہ بل پڑے۔ کہنے لگا، آپ یہاں کیا کرنے آئے ہیں؟ میں نے کہا، مجھے اسمارا سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، کس حیثیت سے؟ اس کا سوال اپنی جگہ درست تھا۔ میں نے کہا، میرے اس سے سارے رابطے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ وہ کہنے لگا، تو ختم کر دیں، یا آپ پھر وہی ختم کرنے کے لیے آئے ہیں؟ میں نے کہا، میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اس کا بھائی اعجاز کہنے لگا، نہیں، وہ آپ سے بات نہیں کرے گی، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔ جو 2 طلاقیں رہتی ہیں وہ آپ تحریری طور پہ بھیج دیجئے گا۔ اس کے بعد وہ دروازہ بند کرتا تو میں نے بیچ میں ہاتھ رکھ دیا۔ میں نے کہا، میں اسمارا سے بات کرنے آیا ہوں، میں بات کر کے جاؤں گا۔ تم کون ہوتے ہو مجھ پہ فیصلہ مسلط کرنے والے؟ یہ میرا اور میری بیوی کا معاملہ ہے۔ اس نے دروازے سے میرا ہاتھ پیچھے جھٹکا۔ کہنے لگا، کون سی بیوی؟ وہ بیوی جسے رات کے 3 بجے آپ نے گھر سے نکال دیا تھا۔ 3 بجے آپ کا باپ اسے ہمارے گھر پہ چھوڑ کے گیا تھا، وہ بیوی؟ یا وہ بیوی جس پہ آپ نے بدکاری کا الزام لگا دیا تھا کہ وہ بچہ کسی اور کا اپنے وجود میں پال رہی ہے؟ میں نے کہا، اندر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے؟ کہنے لگا، نہیں ہو سکتی، آپ جا سکتے ہیں۔ میں نے کہا، اعجاز میری بات سنو، مجھے اسمارا سے بات کرنی ہے۔ وہ کہنے لگا، میں آپ کو اس بات کی اجازت ہی نہیں دیتا کہ آپ میری بہن سے بات کریں۔ میں نے کہا، اپنی بیوی سے بات کرنے کے لیے مجھے تمہاری اجازت کی ضرورت ہے بھی نہیں۔ کہنے لگا، وہ نہیں ہے آپ کی بیوی۔ میں نے کہا، ایک بار اس سے پوچھ لو، اگر وہ بات کرنا چاہتی ہے تو تم روک نہیں سکتے۔ کہنے لگا، وہ نفرت کرتی ہے، آپ سے بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ لیکن ٹھیک ہے، آپ کا یہ شوق بھی میں پورا کر دیتا ہوں۔ اس نے اسمارا کو پکارا۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو مجھے دیکھا، ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ کہنے لگا، آپ ہی یہ صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہنے لگی، نہیں، مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں نے کہا، میں نے تمہیں 3 طلاقیں نہیں دی ہیں۔ کہنے لگی، تو باقی کی 2 دے دیں، اب مجھے فرق نہیں پڑے گا اور نہ مجھے تکلیف ہوگی۔ ساری تکلیفیں میں سہ چکی ہوں، اب تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ فاطمہ بھی باہر آ گئی، میری طرف دیکھ کے کہنے لگی، انکل آپ یہاں کیسے آ گئے؟ اسمارا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کہنے لگی، تم جانتی ہو انہیں؟ تو کہنے لگی، جی امی، یہ تانیہ کے گھر پہ تھے، انہوں نے تو مجھے گفٹ کے طور پہ 500 دیے تھے۔ انکل، میں نے آپ کے پیسے تو واپس کر دیے تھے، آپ کیا اپنے پیسے واپس لینے آئے ہیں یہاں پہ؟ اسمارا نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے اندر لے گئی۔ اعجاز کہنے لگا، سن لیا، اب جائیں یہاں سے۔ میں نے کہا، مجھے ایک بار اسمارا سے بات کرنی ہے، اس سے کہو مجھ سے بات کرے، میں کوئی مصلحت کا راستہ نکالنا چاہتا ہوں۔ اعجاز کہنے لگا، نہیں، آپ کی بہت مہربانی، آپ یہاں دوبارہ مت آئیے گا۔ اس نے دروازہ میرے منہ پہ بند کر دیا۔ مجھے ان کے رویے جائز لگ رہے تھے، جو کچھ میں نے کیا تھا وہ غلط تھا۔ میں وہاں سے سیدھا احتشام کے گھر گیا۔ وہ مجھے دیکھ کے حیران تھا، کہنے لگا، آج تو آپ اپنی کمپنی میں بھی نہیں آئے۔ میں نے کہا، ہاں، وہ بس میں ذہنی ٹینشن میں تھا۔
کہنے لگا چلو اندر آؤ چائے پیتے ہیں۔ میں اس کے ساتھ اندر جا کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہنے لگا ہاں کہو کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا بات میری ذاتی زندگی کی ہے۔ کہنے لگا ہاں کیا کہنا ہے۔ میں نے کہا وہ اس دن جو بچی آئی تھی اور جو کچھ تم اس کی ماں کے بارے میں بتا رہے تھے، وہ یہ کہہ کے میں چپ ہو گیا۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کیسے الفاظوں سے اپنی تکلیف کو بیان کروں۔ کہنے لگا کیا بات ہے۔ میں نے کہا اسمارا میری بیوی ہے۔ یہ سن کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ بڑی حیرت سے اس نے مجھے دیکھا، پھر اپنے ماتھے پہ بل ڈال لیے۔ کہنے لگا واٹ؟ میں نے کہا وہ میری بیوی ہے۔ پھر میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ میاں بیوی کے رشتے کو تم نے مذاق سمجھ لیا تھا؟ کہنے لگا میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، میں تمہیں بہت اچھا انسان سمجھتا تھا شایان۔ میں نے اسے ساری بات بتا دی۔ وہ کہنے لگا جس التمش کے نام پہ تم نے اس بے قصور لڑکی کی زندگی کو اجاڑ کے رکھ دیا، اس کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ وہ اس کا منگیتر تھا۔ التمش کے گھر والوں نے اسمارا کو پسند کیا تھا کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن ان کا ماحول اسمارا کی فیملی سے بہت الگ تھا۔ وہ لوگ کچھ ماڈرن قسم کے تھے، آزادانہ سوچ کے مالک تھے۔ اسما کی نند نے اس کا نمبر منگنی کے بعد لیا اور بات اپنے بھائی سے کروا دی۔ پہلی بار اسمارا نے منع کیا کہ ہمارے گھر میں یہ چیز پسند نہیں کی جاتی، لیکن بہرحال وہ لڑکا مجبور کرنے لگا کہ بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، شادی بھی تو ہونی ہے، اور تم جانتے ہو منگنی کے بعد لڑکے کس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ تو وہ ایسا ہی تھا، سطحی سوچ کا مالک۔ اسمارا اس کے ساتھ زیادہ بات نہیں کرتی تھی، کم بات کرتی تھی، لیکن لڑکیاں جب کسی کے نام کی انگوٹھی پہنتی ہیں تو اس کے لیے آنکھوں میں خواب بھی سجانے لگتی ہیں۔ التمش نے جب اسمارا سے ملنے کی خواہش ظاہر کی تو اسمارا نے اسے انکار کر دیا۔ اس بات پہ دونوں کا جھگڑا ہوا۔ وہ کہنے لگی میں مر کے بھی کبھی نہیں ملنے آؤں گی، اور وہ کہنے لگا کہ یہ بات ہے تو ٹھیک ہے، میری بھی ضد ہے، ملنے آؤ گی تو پھر تم سے شادی کروں گا۔ جب اسمارا نے انکار کیا تو اس نے رشتہ یہ کہہ کے ختم کر دیا کہ اسے اتنی پردے دار لڑکی ہضم نہیں ہو سکتی، وہ اس کے ساتھ گزارا کر ہی نہیں سکتا۔ اسمارا بہت روئی تھی، اسے لگا تھا کہ وہ اتنا بڑا قدم نہیں اٹھائے گا۔ فون پہ بات ہوتی تھی، وہ کچھ نہ کچھ رشتے کی لاج رکھے گا، لیکن جیسے ہی منگنی ٹوٹی تمہارا رشتہ آ گیا۔ اسمارا کے والدین نے یہ نہیں بتایا کہ اس کی پہلے ایک منگنی ٹوٹ چکی ہے۔ یہ شاید ان کی غلطی تھی، انہیں لگا کہ یہ بات اتنی اہمیت نہیں رکھتی۔ کون سا نکاح ہوا تھا جو بات کو بتایا جاتا، اور اکثر لڑکی کے گھر والے یہ باتیں چھپا لیتے ہیں، اتنی بڑی بات تو نہیں ہوتی، لیکن تم نے پتہ نہیں کیا سمجھ لیا تھا۔ شاید اسمارا کو بھی اس کے گھر والوں نے منع کیا ہوگا کہ اپنے شوہر سے ذکر مت کرنا، کیا پتہ وہ کیا سوچے گا، اور تم نے وہی کیا۔ تم نے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ لیا۔ جب وہ کہہ رہی تھی کہ ایک بار اس کی بات سن لو تو سن لیتے، بات یہاں تک نہ پہنچتی۔ میں نے کہا یار بس نہیں سمجھ میں آیا تھا، پاگل ہو گیا تھا، لیکن باخدا ابھی بھی دل میں وہی ہے، ورنہ کسی اور سے شادی نہ کر لیتا۔ اس کے گھر بھی گیا تھا، لیکن نہ وہ بات کر رہی ہے، نہ اس کا بھائی بات کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ تم بس ایک بار اسے اپنے گھر بلا لو، ایک بار میری اس سے بات کروا دو، میں تمہارا احسان مند رہوں گا۔ وہ کہنے لگا پہلے تو میری بیوی ہی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوگی۔ میں نے کہا پلیز یار بس ایک بار۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، میں امبر سے بات کرتا ہوں پھر تمہیں بتاؤں گا۔ میں نے کہا لیکن پلیز اسمارا سے کچھ مت کہنا ورنہ وہ پھر آئے گی ہی نہیں۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اسمارا سے کچھ نہیں کہوں گا۔ میں واپس گھر چلا گیا۔ ایک ہفتے بعد مجھے احتشام کی کال آئی۔ کہنے لگا بڑی مشکل سے میں نے امبر کو راضی کیا ہے، کل وہ اسمارا کو بلائے گی، تم ٹھیک 4 بجے پہنچ جانا۔ میں اگلے روز پورے 4 بجے پہنچ گیا تھا۔ ڈرائنگ روم میں مجھے احتشام نے بٹھایا۔ کہنے لگا میں امبر سے کہتا ہوں وہ کمرے سے باہر جائے گی تو تم کمرے میں چلے جانا، جو بات کرنی ہے کر لینا۔ میں نے کہا میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا۔ کہنے لگا خدا کرے تمہارا گھر ٹوٹنے سے بچ جائے، ورنہ جب اتنا سب کچھ ہو جائے تو پھر مشکل سے ہی گھر بستے ہیں۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔
2 منٹ بعد آیا، مجھے ڈرائنگ روم سے باہر آنے کا اشارہ کرنے لگا۔ میں باہر آیا تو اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا، کہنے لگا اس کمرے میں چلے جاؤ۔ مجھے اپنے قدم بہت بھاری لگ رہے تھے۔ جب میں کمرے میں گیا تو وہ کمرے میں بیٹھی تھی، ایک کتاب پہ کچھ لکھ رہی تھی۔ میں نے دروازہ بند کیا، کہنے لگی امبر بڑی مشکل سے فاطمہ کو بہلا کے آئی ہوں، زیادہ دیر نہیں رکوں گی۔ تمہیں تو پتہ ہے نا اعجاز کی بیوی کتنی تیز ہے، ذرا سی میری نظریں ادھر سے ادھر ہوتی نہیں ہیں، وہ فاطمہ کے ساتھ شروع ہو جاتی ہے، تھپڑ تک مار دیتی ہے، اور میں چاہ کے بھی اس کا ہاتھ نہیں روک پاتی، چاہ کے بھی منع نہیں کر سکتی۔ اچھا یہ میں نے اپلیکیشن لکھ دی ہے، پلیز تم اسکول میں بات کرو، مجھے جاب کی اشد ضرورت ہے۔ فاطمہ بڑی ہو رہی ہے، خرچے بھی بڑھ گئے ہیں۔ وہ بنا دیکھے بات کیے جا رہی تھی۔ میں اس کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر میرے جوتوں پہ پڑی تو بری طرح سے گھبرائی۔ اپنا دوپٹہ دوبارہ سے ٹھیک کیا۔ کون؟ بنا میری طرف دیکھے اس نے پوچھا۔ شایان۔ بمشکل میرے لفظ زبان سے ادا ہوئے۔ برجستہ اس نے میری طرف دیکھا، پھر فوراً سے کھڑی ہو گئی، کہنے لگی آپ یہاں؟ میں نے کہا ہاں، میں نے تم سے بات کرنی ہے۔ وہ بنا جواب دیے دروازے کی طرف لپکی، لیکن میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اسے اپنی طرف کھینچا۔ میں نے کہا میری بات سن لو تم۔ میں اسے اپنے مقابل کھڑا کر چکا تھا۔ کہنے لگی مجھے کچھ نہیں سننا، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ کیوں آئے ہیں آپ یہاں پہ؟ کیوں میرا پیچھا کر رہے ہیں؟ میں اب آپ کی کچھ نہیں لگتی۔ میں نے کہا دیکھو میں صلح کرنا چاہتا ہوں، میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ وہ اپنا ہاتھ مجھ سے چھڑوا چکی تھی۔ کہنے لگی نہ مجھے صلح کرنی ہے، نہ آپ سے کوئی رشتہ جوڑنا ہے، نہیں جوڑنا مجھے آپ کے ساتھ کوئی بھی رشتہ، میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ یہ کہہ کے وہ کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف جانے لگی، لیکن میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے کہا جس طرح کی تم خوش ہو نا، میں اچھے طریقے سے جانتا ہوں۔ میں جانتا ہوں تمہارے بھائی اور بھابھیوں کا رویہ تمہارے ساتھ کس طرح کا ہے، اور تم کس تکلیف میں زندگی گزار رہی ہو۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے۔ کہنے لگی یہ تکلیف اس تکلیف سے بہت کم ہے جو آپ نے مجھے دی تھی۔ کم از کم میرے بھائی اور بھابھی مجھے بدچلن اور بدکار تو نہیں سمجھتے۔ میں نظریں چرا گیا۔ میں نے کہا بس میری عقل پہ پتھر پڑ گیا تھا، غلط فہمی ہو گئی تھی۔ تم نے بھی تو مجھے نہیں بتایا کہ التمش تمہارا منگیتر تھا۔ میرے منہ سے یہ سن کے کہنے لگی اوہ اچھا، تو میرے بارے میں ساری تفتیش کرنے کے بعد آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے، ورنہ ابھی بھی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا میں نہیں جانتا تھا، میں غلط فہمی کا شکار ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تمہارا قصور ہے، قصور میرا ہے۔ مجھے لیڈی ڈاکٹر سے پوچھنا چاہیے تھا، بات کرنی چاہیے تھی، لیکن سزا تو میں نے بھی کاٹی ہے۔ اسمارا تم آج بھی میرے دل میں ہو۔ وہ کہنے لگی لیکن آپ میرے دل میں کہیں نہیں ہیں، ساتھ ساتھ آنسو بھی بہا رہی تھی۔ مجھے آپ سے کوئی تعلق قائم نہیں کرنا، پلیز میرا راستہ چھوڑیں۔ میں نے کہا میں اپنی بچی کے بغیر نہیں رہ سکتا، مجھے میری بچی چاہیے، مجھے میری بیوی بھی چاہیے، مجھے میرا گھر چاہیے۔ اسمارا خدا کے لیے اتنی بڑی سزا مت دو مجھے، اور نہ اپنی زندگی کو سزا بنا کے گزارو۔ وہ کہنے لگی میں اپنی زندگی میں خوش ہوں۔ اور کس بچی کی بات کر رہے ہیں آپ؟ آپ کی بچی نہیں ہے، وہ التمش کی بچی ہے۔ آپ نے تو بڑی زور کی ضرب ماری تھی اسے، اس کے پیدا ہونے سے پہلے اسے گندی گالی دی تھی۔ وہ سسکیوں سے رونے لگی، کہنے لگی اب آپ نے شاید اس کا DNA ٹیسٹ کروایا ہوگا، اب پتہ چلا ہوگا کہ آپ کی بیٹی ہے، تو پھر اب وہ بیٹی ہو گئی، اب وہ گندی گالی نہیں رہی ہے آپ کے لیے۔ میں نے کہا میں نے کوئی ٹیسٹ نہیں کروایا۔ کہنے لگی مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، خدا کے لیے میری زندگی سے نکل جائیں، اور آپ نے جو 2 جملوں سے مجھے باندھ رکھا ہے اس سے بھی آزاد کر دیں۔ میں نے اس کے ہاتھ چھوڑ دیے اور گھٹنوں کے بل زمین پہ بیٹھ گیا۔ میں نے کہا معاف کر دو مجھے، خدا کے لیے بس ایک آخری موقع دے دو۔ وہ روئے چلے جا رہی تھی، نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ پھر میں بیٹھ کے اس کے پیروں کو پکڑ چکا تھا۔ اس بار وہ بری طرح سے گھبرائی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں، پاؤں چھوڑے میرے۔ میں نے کہا نہیں، جب تک تم معاف نہیں کرو گی میں تمہارے پاؤں نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے معاف کر دو، میں تمہارا گنہگار ہوں۔ میری وجہ سے تمہاری اور فاطمہ کی زندگی بہت مشکل میں پڑ گئی۔ میری بچی دوسروں کے رحم و کرم پہ پل رہی ہے، دوسروں کے تھپڑ کھا رہی ہے، اس کی چھاپ میرے دل پہ لگی ہے۔ خدا کے لیے اسمارا مجھے اتنی بڑی سزا نہ دو، میں ہر غلطی کی تلافی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں مجھ پہ غصہ ہے نا، مجھے مار لو،
میں نے تمہیں ٹھوکر ماری تھی نا، تم مجھے ٹھوکر مار لو۔ میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا، اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے منہ پہ تھپڑ مارنے لگا۔ وہ اپنا ہاتھ پیچھے کرنے لگی، کہنے لگی یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کہا مجھ پہ غصہ نکالنا ہے نا نکال لو، باخدا میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن میں تمہیں چھوڑ نہیں سکتا، چھوڑنے کی بات مت کرو۔ 5 سال میں نے بھی پھولوں کی سیج پہ نہیں گزارے، بہت تکلیف سے گزارے ہیں۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھے سچ مچ نہیں پتا تھا۔ کاش تم پہلی رات ہی مجھے سب کچھ بتا دیتی کہ التمش سے تمہارا کیا رشتہ تھا۔ مجھے پتا ہوتا تو میں تم پہ شک نہیں کرتا۔ وہ کہنے لگی کیسے بتا دیتی، امی نے منع کیا تھا، میرے ابا نے منع کیا تھا۔ امی کہتی تھی کہ شوہر ایسی بات نہیں سن سکتا، تمہارا شوہر تم پہ شک کرے گا۔ اور ابھی منگنی ٹوٹے بس 1 ہی ہفتہ ہوا تھا کہ آپ کا رشتہ آ گیا، جسے منظور کر لیا گیا۔ میں پہلے صدمے سے باہر نہیں آئی تھی، اور پھر آپ کو یہ پتہ چلتا کہ میں منگیتر سے فون پہ باتیں کرتی تھی تو پتہ نہیں آپ میرے بارے میں کیا سوچتے۔ میں ڈر گئی تھی، لیکن بعد میں نے آپ کو سب کچھ بتانا چاہا تھا، آپ نے کچھ سنا ہی نہیں تھا اور مجھے اتنی بڑی سزا سنا دی۔ لیکن باخدا میں نے بہت کوشش کی کہ میں آپ کے ساتھ پوری ایمانداری سے چلوں، اور میں چلی بھی تھی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ لاشعوری طور پہ التمش کا نام میری زبان سے نکلتا ہے، لیکن وہ میری زندگی میں، میرے دل میں کہیں نہیں تھا، بس آپ تھے۔ لیکن آپ نے مجھے بنا کچھ جانے بہت بڑی سزا دی۔ میں نے کہا معاف کر دو پلیز، خدا کے لیے، میں تمہارے اور اپنی بیٹی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں اس کے سامنے پھر سے ہاتھ جوڑ رہا تھا۔ اس بار اس نے میرے دونوں ہاتھوں کو پکڑ لیا، کہنے لگی بار بار میرے سامنے ہاتھ مت جوڑیں، مجھے برا لگ رہا ہے۔ میں نے کہا تم اپنے گھر والوں سے کہہ دینا میں کل مولانا صاحب کو لے کے آؤں گا، تم سے نکاح کر کے اپنی بیٹی کو اور تمہیں لے جاؤں گا، اور اس وعدے کے ساتھ کہ آئندہ کبھی مجھ سے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ کہنے لگی ٹھیک ہے، ایک آخری موقع دے دیتی ہوں آپ کو۔ میں نے کہا اور تمہیں سچ میں اپنے فیصلے پہ افسوس نہیں ہوگا۔ اگلے روز میں مولانا صاحب کے ساتھ ہی گیا، پھر سے میرا نکاح اسمارہ کے ساتھ ہوا۔ فاطمہ حیران مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اسے گود میں اٹھایا، پیار کیا۔ کہنے لگی انکل آپ کیا میری امی کو اپنے ساتھ لے کے جائیں گے؟ میں نے کہا انکل نہیں ہوں میں تمہارا ابو ہوں، تمہارا بابا ہوں۔ جب میں اسمارہ کو اور فاطمہ کو گھر لے کے آیا تو میری والدہ دیکھ کے حیران، پھر اسمارہ سے گلے لگ گئی، وہ رونے لگی، میری والدہ بھی آنسو بہانے لگی، کہنے لگی شکر ہے تم واپس آ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی تم نے بہت اچھا کیا۔ پھر فاطمہ کو گود میں بھر لیا، اس سے پیار کرنے لگی۔ میرے والد تو بہو اور پوتی کو دیکھ کے نہال ہوئے، اسے گود میں بھرنے لگے، چومنے لگے۔ بہرحال 8 دن گزر گئے تھے، فاطمہ کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی تھیں۔ میری گود میں بیٹھ کے کبھی اسکول کے قصے سناتی، کبھی ماموں کی باتیں سناتی، کبھی یہ بتاتی کہ اس کی مومانی نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ میں اس کے ہاتھ پکڑ کے چومتا رہتا، اس کی باتیں سنتا رہتا۔ اسمارہ ابھی تک مجھ سے دور ہی تھی، میں چاہتا تھا اس بار وہ خود میرے پاس آئے۔ میں اس کے ساتھ زبردستی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر وہ میری نظروں کی وارفتگی پہ نظریں چرا جاتی، کمرے سے باہر نکل جاتی۔ فاطمہ ہم دونوں کے بیچ میں ہی سوتی تھی، لیکن آج رات اپنی دادی کے پاس جا کے لیٹ گئی۔ میری والدہ اسے کہانیاں سنا رہی تھیں اور وہ وہیں سو گئی۔ جب میں کمرے میں آیا تو اسمارہ کہنے لگی فاطمہ کہاں ہے؟ میں نے کہا امی کے پاس سو گئی ہے۔ یہ کہتے ہوئے میں نے دروازہ بند کیا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن وہ گھبرائی، کہنے لگی میں اسے لے کے آتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازے کا نوب گھماتی میں نے اس کی کلائی پکڑ لی۔ میں نے کہا کتنی بار معافیاں منگواؤ گی مجھ سے؟ کہنے لگی میں نے کب کہا کہ آپ معافی مانگے؟ میں نے کہا تو پھر ترس نہیں آتا مجھ پہ؟ اتنی ظالم تو تم کبھی بھی نہیں تھی۔ اس نے اپنی کلائی میرے ہاتھ سے چھڑوائی نہیں تھی، مجھے اسے کھینچ کے اپنے قریب کرنا پڑا، اسے سینے سے لگا کے کچھ قرار ملا۔ اس بار وہ بھی اپنے ہاتھ میری کمر پہ رکھ چکی تھی۔ میں بے اختیار ہوا تھا۔ پہلی بار میں نے اس کے منہ سے یہ سنا، شایان آئی لو یو۔ اب میرا ایک بیٹا بھی ہے، اور ابھی بھی جب میں کمرے کی کنڈی لگاؤں، اسمارہ کے قریب جاؤں تو شرما جاتی ہے۔ شرم اس کے مزاج کا حصہ ہے جو اسے اور بھی حسین بنا دیتا ہے۔ جو غلط فہمی مجھے ہوئی تھی، خدا نہ کرے کہ کسی اور کو ہو اور وہ میری طرح کوئی جذباتی فیصلہ کریں۔